بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جسٹس عامر فاروق نے وہی کیا ہے جس کی امید کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کروں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان میں جب بھی کبھی وہ آج ہوتی ہے، سال بعد ہوتی ہے، 10 سال بعد ہوتی ہے، جمہوریت جب بھی کبھی بحال ہوگی، چند افراد ہیں، ان کی میں آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں، جس میں سکندر سلطان، عامر فاروق، جج دلاور، اس میں آئی جی پنجاب، آئی جی اسلام آباد، کم از کم یہ 5 لوگ۔ اگر ان کا احتساب نہ ہوا جمہوریت بحال ہونے کے بعد، پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ اصل لوگ تو اور ہیں جن کا احتساب ہونا چاہیے۔ اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں، جب تک اوپر بیٹھے لوگوں کو کٹ پتلیاں میسر نہ ہوں وہ نہیں کر سکتے کام۔ کیا اسی سسٹم میں کچھ ایسے میجسٹریٹ یا کچھ ایسے بہادر جج نہیں تھے جنہوں نے 9 مئی کے بھی حوالے سے ایسے تگڑے فیصلے دیے ہیں کہ اس میں کوئی تعلق نہیں پتا چلتا عمران خان کا یا باقی لیڈران کے بارے میں جو بات کی گئی ہے؟ کیا انہوں نے کھل کے بات نہیں کی کہ یہ سب کچھ پولیس کی بدنیتی ہے، پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نا؟ ایسے ججز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو 5 نام دیے ہیں، اگر یہ کٹ پتلیاں ایسے عہدوں پہ بیٹھی رہیں، اور ابھی ایک اور کٹ پتلی ان سے بھی بڑے عہدوں پر بیٹھ گئی ہے جا کے، وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں، جب تک کٹ پتلیاں عہدوں پہ بیٹھی رہیں گی، اوپر سے آرڈر آتے رہیں گے، نیچے عمل درآمد ہوتا رہے گا۔ اور اسی اوپر کے ایک اور آرڈر پہ عمل درآمد کرتے ہوئے جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کا جو جیل ٹرائل کے خلاف درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے۔ ادھر یہ پیش کیا ہے کہ عمران خان تو خود کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میری زندگی کو خطرہ ہے، تو جیل ٹرائل ہی بیسٹ ہے۔ تو جناب عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے جسٹس عامر فاروق پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عمران خان نے تب بھی یہ کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے جب آپ نے کہا تھا کہ ایمبولینس میں بھی لے کر آنا ہے تو لے کر آؤ، اسٹریچر پہ لے کر آنا ہے تو لے کر آؤ۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 9 مئی کو عمران خان کو زبردستی پہلے بلوایا، پھر وہاں سے آرڈر آیا، پھر عدالت کے شیشے توڑ کے عمران خان کو اغوا کیا گیا، مارا گیا، اس کے بعد عوامی رد عمل آیا، اور اس کے بعد یہ سارا کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ تو سب کے سہولت کا جناب عامر فاروق صاحب آپ ہی ہیں۔ تب آپ یہ بات مان لیتے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور ویڈیو لنک سے اگر آپ ان کی حاضری لگوا لیتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ لیکن آپ نے اس سب میں سہولت کاری کی ہے۔ ایک دن آئے گا آپ قانون کے انشاءاللہ دائرے میں ہوں گے جب اصل قانون اس ملک میں نافذ ہوگا۔ یہ میرا خواب ہے۔ پاکستانیوں، اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنا ہی اصل چیز ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں ان سے آئین تسلیم کروانا ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ جو کٹ پتلیاں ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لانا ہے۔ یہ 2 کام آپ نے کر لیے، پاکستان آزاد ہو جائے گا۔ ناظرین، عمران خان نے مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں رجیم چینج کے بعد، اور وہ پہلے بھی کرتے رہے لیکن کافی خطابات کیے، بڑی تنقید ہوئی، جی عمران خان دیکھیں جی کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کے دماغ میں زہر بھر رہا ہے، سیاست ڈال رہا ہے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ گوال منڈیلا کی اولاد جس کی زندگی میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، she has nothing to say to the children, to the youth، وہ جا کے خطاب کرے گی۔ پھر اطلاعات آتی ہیں، اور بقول صحافی مغیث علی کہ اطلاعات یہ تھیں کہ وہاں پہ کچھ بچیوں نے صنم جاوید کا نام لے کر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے کچھ اور بھی لوگوں کے مطالبات سامنے آنے تھے جس کی وجہ سے یہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ یہ جس جگہ جائیں گے ان کو ذلت ملے گی، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اقتدار سب کچھ نہیں ہوتا، اقتدار تو یزید کو بھی مل گیا تھا، اقتدار تو فرعون کے پاس بھی تھا، لیکن حکومت کیسے کی؟ لیکن یاد حضرت عمر رکھے جاتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز یاد رکھے جاتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو یاد رکھا جاتا ہے، ایون ٹیپو سلطان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ باقی تاریخ کے کوڑا دان میں چلے جاتے ہیں، باقی صرف نفرت کی علامت بن کے رہ جاتے ہیں۔ جس اقتدار کی بھیک مانگتے ہوئے نواز شریف بیرونی طاقتوں کے کندھوں پر، اور یہ میں بات آپ کو کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں، بیرونی طاقتوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے نواز شریف پاکستان آ کے مسلط ہونا چاہتا ہے، ان کو شکست ہوگی اور عوام دے گی۔ الیکشن والے دن یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ نے 70-80% باہر نکل آنا ہے، اور ہر پولنگ بوتھ پہ عوام کا قبضہ ہوگا، ان کا باپ بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس دن ایسا لگے گا کہ عوام جنگ لڑ کے اپنا ملک آزاد کروانے والی ہے۔ یہ ماحول میں گراؤنڈ پہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ لوگ بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے کبھی سیاست پہ تھوکا بھی نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار ہم نے ووٹ دینا ہے۔
ان کو لگ پتا جائے گا. اسی لیے اسی طریقے سے سب ہوگی ہی نہیں الیکشن میں. تم جو مرضی کر لو, عمران خان آزاد امیدواروں پہ ہاتھ رکھے گا نا, انہیں ووٹ پڑے گا. تمہیں پتا نہیں ہے تمہارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. ذلت ان کا مقدر ہے, اسی لیے بھگوڑے کی ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے. ظاہر ہے جب ڈیلوں کے تحت عہدے لیے جاتے ہیں تو پھر خواہشیں ماننی پڑتی ہیں. جب سٹامپ پیپر لکھ کے دیے جائیں, جب ویڈیو بیان ریکارڈ کیے جائیں باقاعدہ, اتنا اعتماد جب کیا جائے کسی کے اوپر تو پھر ساری ماننی پڑتی ہیں. اب بھگوڑے کی اگلی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو میرے آنے سے پہلے نہیں اگر ہو سکتا تو الیکشن سے پہلے پہلے عمر قید کی سزا سنا دو, پکا اندر کر دو, اس کے باہر آنے کا کوئی چانس ہی نہ رہے. ایک بار الیکشن ہو جائے, بعد میں خود نبٹ لوں گا, سارا کچھ میں خود کر لوں گا. یہ ہیں حالات اس وقت کہ نواز شریف ایک آخری بدلہ لینا چاہتا ہے. اور وہ پتہ ہے کیا ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اور نواز شریف کا یہ جھوٹا بیماری کا جعلی بیانیہ بنایا گیا تو اینڈ میں عمران خان نے انڈیمنٹی بانڈ کی شرط رکھ دی تھی. یہ بھی اس کو گراں گزری ہے کہ بادشاہ سلامت جب ڈیل کر چکے تھے تو تمہاری جرت کیسے ہوئی انڈیمنٹی بانڈ کی 7 ارب کی شرط لگانے کی. پھر عدالت نے 50 روپے کے سٹامپ پہ باہر بھیجا تھا. لیکن عمران خان سے بدلہ ضرور لینا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے زمین اتنی تنگ کروں گا, جیل اتنی تنگ کروں گا, اس کے حالات اتنے خراب کروں گا کہ اس کے بعد یہ بھی پھر مجھ سے بھیک مانگے گا. یہ مجھے کہے گا کہ مجھے باہر آنے دو, مجھے باہر جانے دو ملک سے. پھر میں اس کے لیے بھی شرطیں رکھوں گا. یہ اس حد تک گرا ہوا انسان ہے, شکل سے معصوم نظر آنے والا, یہ ایک ظالم ترین شخص ہے. یقین مانیں کہ اس کے ظلم کی داستانیں کبھی کھلیں گی. کبھی جو اس کے لوگ قریب ہیں نا, جب یہ نہیں رہے گا دنیا میں, کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں اور وہ آنی ہے سب کو. اب سارے جتنے بھی سیاست میں لیڈر ہیں وہ سب 70+ ہیں, کتنا اور جی لیں گے, 10 سال 20 سال. ایونچولی اس کے قریب کے لوگ کتابیں لکھیں گے, اس کے ظلم کی داستانیں لوگوں کے سامنے آئیں گی کہ یہ کیا کیا کرتا رہا ہے اپنے اقتدار کے لیے, لوگوں کو خریدتا کیسے رہا ہے اور مرواتا کیسے رہا ہے, بہت کچھ سامنے آئے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو اس کو لا رہے ہیں یہ ناکام ہوں گے. عوام کو ایک دن ملے گا اور اس دن عوام نے پیچھے نہیں ہٹنا, عوام انہیں جیت کے دکھائے گی. دیکھیں, سہولت کاروں کی ضد ہے کہ شریفوں کو دوبارہ مسلط کرنا ہے. ہر قسم کی سہولت کاری دی جا رہی ہے. سرکاری آفیسرز, اور جب میں کہہ رہا ہوں سرکاری آفیسر تو میں سب کو شامل کر رہا ہوں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی سادہ لباس میں نواز شریف کے استقبال میں شامل ہوں گے, اس کے جلسے میں شامل ہوں گے. اس حد تک سہولت کاری کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں, نواز شریف نفرت کی علامت ہے, ذلت کی علامت ہے, بزدلی کی علامت ہے, اور پاکستانی عوام کسی ایسے شخص کو اپنا لیڈر آپ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. انہوں نے جس شخص کو اپنا لیڈر مان لیا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگلی 3 نسلیں اسی کو اپنا لیڈر کہیں گی. قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان میں یہ قوم کسی کی عزت کرے گی تو وہ عمران خان ہی ہوگا. اور جو لوگ آج عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں, میں یہ آپ کو دوبارہ ان رائٹنگ دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ نفرت کی علامت ہوں گے, وہ غداری کی علامت ہوں گے, وہ ذلت کی علامت ہوں گے, اور ان کی نسلیں اپنا تعارف ان کے نام سے کرانے سے شرمایا کریں گے. یہ میں آپ کو ان رائٹنگ دینے کے لیے تیار ہوں. جو فیصلے آج کیے جا رہے ہیں, آپ کی نسلیں آپ کے ان فیصلوں پہ شرمندہ ہوں گی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.